السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی۔ آپ سنائیں۔ اچھا سر، آج جو خدمت میری سر آواز صحیح ہے؟ رہی پہلے کنفرم آواز کیجیے گا۔ بالکل واضح ہے، بہت بہترین ہے۔ اوکے 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 سر۔ سر آج جو سر آپ کی خدمت میں سر میں حاضر ہوا ہوں، سر کچھ حدیثیں تھیں اہل تشیع کی کتب سے، اور وہ آپ کی جو ہے ریکنفرمیشن چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کی کتب میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، اور ان حدیثوں کی جو معنی ہم سمجھے ہے، جو ہمیں بتائی گئی ہے، وہ اس کی معنی وہی ہے، اور وہ حدیث سر ماتم اور نوحے کے اگینسٹ میں ہے۔ تو میں اس کے سر ریفرنس لایا ہوں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ اس کی مجھے ریکنفرمیشن دے کہ واقعی یہ حدیثیں ہیں بھی کہ نہیں ہے سر۔ تو آپ کی اجازت تو پہلا وہ حوالہ میں آپ کے ساتھ ریفرنس رکھوں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا سر، پہلا سر وہ کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقیہ، اس کی سر جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 554، اور اس کی حدیث نمبر ہے 5814، جس میں سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، کہ نوحہ کرنا یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ تو سر اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ یہ مطلب کہ آج جو میں دوسرا ٹاپک دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا النیاحہ من عمل الجاہلیہ، میں آپ کو بتاؤں کیا وہ یہ تھا کہ پہلے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں، نوحگر عورتیں ہوتی تھیں، پروفیشنل نوحگر۔ ان کا کام یہی تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تھا، کسی کی وفات ہوتی تھی، تو لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، عورتوں کو۔ یہ عورتیں پہنچ جاتی تھیں وہاں پہ نوحہ کرنے کے لیے، وہ اس کو جانتی بھی نہیں نا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ پروفیشنل کام ہی ان کا یہی ہے کہ بھائی گئے اس کے مزار پہ بیٹھے یا اس کے گھر پہ بیٹھے، او رونا دھونا شروع کرے، او زور زور سے رو رہی ہے، چلا چلا کے رو شعریں پڑھ رہی ہیں اور روتی ہیں۔ تو یہ عورتیں پروفیشنل لوگ تھے، سمجھ میں آئی نا؟ یہ جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا، عورتیں اس سے پیسے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قبیلے میں ایسے عورتیں تھیں۔ جیسے ابھی آپ کے ہر گاؤں میں ایک نائی ہوتا ہے نا، یا ایک مثلا درزی ہوتا ہے، نائی ہوتا ہے، لوگوں کے کام کرتے ہیں نا، اس زمانے میں اس طرح تھا عربوں میں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی جی سر، پر اطلاق ہاں، مطلب تو کہ یہ جنرلی نہیں ہوگا عورتیں جیسے جو ہیں، آج ہم کر ہاں رہے ہیں۔ یہ عورتیں یہ نوحہ کرتی تھیں، تو ان کے عمل کو بولا ہے کہ یہ کام جاہلیت والا کام ہے، جاہلیت کے اچھا زمانے سے، کہ آپ پیسے لے کر، ابھی جو ہے نا، میں فرض کریں کوئی اور خاتون ہے، اب اس کے شہر میں کوئی مر گیا، تو اس کے لیے اگر کوئی وہاں پہ کوئی پروگرام رکھیں گے نا، کوئی ماتم وغیرہ کا کوئی مجلس رکھیں گے، تو اس کو بلاؤ، وہ اس کو جانتی بھی نہیں ہے اس کون مرا ہے، بس آ کے رونا شروع کر دیا، بھائی اس کا کام یہی ہے، اس کو آتی ہے بھائی کس طرح روئے، چلائے، آواز نکالے۔ تو وہ نوحگر عورتیں جو ہیں، ان کا کام جو ہے جاہلیت کا کام ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کو بولا ہے وَإِلَّا رسول اللہ صلی اللہ اچھا علیہ وآلہ وسلم نے خود جب حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے، تو جنگ احد میں، ایک میں آپ کو دکھا دوں حدیث اگر مجھے مل جائے، میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ جب حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، تو احد میں تو بہت سارے مسلمان مارے گئے تھے، تو مدینہ میں ہر خاندان، اب اس کا جو وکٹم تھا، جو ان کا جس کا جوان، جس کا باپ بھائی وغیرہ شہید ہو گیا تھا، تو وہ لوگ روتے تھے اس پہ۔ تو حمزہ علیہ السلام کے کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا اس کے، تو اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، حمزہ جو ہے اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو جب مدینے والوں کو خبر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حمزہ کے لیے کوئی نہیں روتا، تو انصار کے لوگوں نے، سب مدینے والوں نے اپنے عزیزوں کے لیے رونا بند کر دیا، کہہ دیا کہ بھئی خط چھوڑ دو، اور سب نے رونا کس لیے شروع کر دیا؟ حمزہ علیہ السلام کے لیے، سید الشہداء حمزہ کے لیے، حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے لیے، کہ ان کے لیے رونا کر دیں۔ اور یہ سلسلہ، یہ رواج تھا اہل مدینہ میں بہت عرصے تک، صدیوں تک یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص مرتا تھا، مدینہ والے اس کے لیے پہلے نہیں روتے تھے، پہلے حمزہ کو ذکر کرتے تھے، حمزہ پہ روتے تھے صدیوں تک، اور پھر اس کے لیے روتے تھے۔ میں بھی آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، اگر آپ ٹھہر جائیں کچھ دیر کے لیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں عزیزو، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک
علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جلد نمبر 3، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، دارالفکر بیروت لبنان میں۔ بھلے ملاحظہ فرمائیے، بھلے صفحہ نمبر 407 میں، یہاں پر حدیث نمبر 4956 میں، یہاں پہ جابر سے، لما جرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ بکا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ کے چہرے سے وہ پردہ اٹھایا، جو ان کے کفن جو ہے وغیرہ، ان کے چہرے پہ جو بھی تھا وہ اٹھایا تو وہ رونے لگے۔ فلما رأى امثالہ شہق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حمزہ علیہ السلام کو کیا ان کو مثلا کر دیا ہے، یعنی ان کو یہ ہندہ جو ہے نا معاویہ کی ماں، اس نے کیا تھا، حمزہ علیہ السلام کے کان وغیرہ کاٹے تھے، اور پھر اس نے جگر کاٹا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے چچا کی حالت تو چیخ ماری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، چیخ ماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ 4963 میں ملاحظہ فرمائیے، جابر فرماتے ہیں 4963، بلے فقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد حمزہ حین فاء الناس من القتال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حمزہ نہیں آ رہے، جب لوگ سب واپس آ گئے جنگ سے تو دیکھا کہ حمزہ نہیں ہے، سب واپس آئے، حمزہ نہیں ہے۔ فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول انا اسد الله واسد رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم انی ابرأ الیک مما جاء به هؤلاء لأبی سفیان واصحابہ۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے حمزہ کو دیکھا تھا، حمزہ علیہ السلام اس درخت کے پاس تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ میں ہوں اللہ کا شیر اور میں ہوں رسول کا شیر، یا اللہ میں بری ہوں جو ابو سفیان اور اس کے ساتھی لے کے آئے، میں اس سے بری ہوں، اچھا بیزار ہوں۔ بلی فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حمزہ کے پاس گئے۔ فلما رأى جبهته بکا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پیشانی کو دیکھا، ماتھے کو دیکھا تو رونے لگے۔ ولما رأى ما مثل به شہق، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو مثلا کر دیا گیا ہے، ان کو جگر کو کاٹا ہے، چہرے کو کاٹا ہے ہندہ نے، لعنت اللہ علیہ، معاویہ کے والد کی ماں نے، اس چڑیل نے، اچھا شہق، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیخ ماری ہے۔ ثم قال الا کفن نہیں ہے، پھر لوگ کفن لے کے آئے۔ اچھا آپ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے بڑا جو ہے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں جو ماتم ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید ہے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ سورہ مبارکہ یوسف دیکھیں، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پھر گئے اور کہا یا اسفا علی یوسف، اور انہوں نے غم کا اظہار کیا یوسف پر، حالانکہ یوسف زندہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ یوسف زندہ ہے یا مرا ہے، ملک الموت نے کہا تھا کہ میں نے یوسف کا روح قبض نہیں کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں اندھے ہو گئے، ان کے آنکھیں جو ہیں سفید ہو گئے، من الحزن، حزن سے، فهو كظيم، وہ حزن سے بھرے ہوئے تھے۔ قالوا، ان کے بیٹوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، ان کے بیٹوں نے کہا کہ بابا جان آپ اتنے یوسف علیہ السلام پہ روتے ہیں، اتنے یوسف پہ روتے ہیں، اور تاللہ تفتأ تذکر یوسف، صبح و شام یوسف کا ذکر کر رہے ہیں، حتی تکون حرضا، آپ تو بالکل جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا بالکل مر جائیں گے، یوسف کرتے کرتے مر جائیں گے، آپ کی وفات ہوگی، تو ٹھیک ہے نا، تو یہ واضح ہے نبینا بھی ہو گئے تھے، ہاں نابینا ہو گئے تھے، بالکل نبینا بھی ہو گئے تھے، بالکل نابینا ہو گئے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجا تھا، قمیص آیا تھا ان کے آنکھوں پہ لگا تھا تو وہ بینائی واپس آئی تھی۔ اچھا سر دوسرا حوالہ ہے سر اس حوالے سے، سر یہ الفروع من الکافی ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور روایت نمبر ہے اس کی 10,204، جس میں سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے رخسار کو نہیں پیٹو، وہ مطلب منع فرمایا ہے، اپنے چہروں کو نہیں چھیلو، اپنے بالوں کو نہیں کھولو، اور اپنے گرابانوں کو نہیں پھاڑو، اور تم کالا لباس نہ پہنو، اور تم واویلا وغیرہ نہ کرو مصیبت پر،
اور سر اسی میں اصول کافی میں اسی سے ایک نمبر پچھلے والی حدیث جو 10,203 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بوقت وصال وصیت فرمائی تھی کہ اے میری بیٹی، جس وقت میرا وصال ہو جائے تو تم میرے اوپر اپنے چہرے کو مت پیٹنا اور اپنے بالوں کو نہ کھولنا، اور تم باویلا نہ کرنا، اور میرے اوپر نوحہ کھانے کرنے والوں کو نہ کھڑا کرنا۔ تو سر یہ تو حدیث تھی جو کنفیوز تھی، میں تو آپ سے پوچھ لوں سر اس حوالے سے۔ دیکھیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دلاسا دیا ہے نا کہ تم صبر رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو وہ ایک والد کا ہو سکتا ہے ایک والد کا حکم ہو اپنی بیٹی کے لیے، اپنے فرزند کے لیے، کہ وہ زیادہ آہ ویلا نہ کرے، یا وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہے وہ ان کا بتانا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ مثلا وہ جو نوحگر عورتیں ان کو بلا دینا، یا اپنا یا کسی کوئی عورت اپنا جو ہے وہ گریباں پاڑ دے نامحرموں کے سامنے، یا کوئی اس کے بال دیکھیں، نامحرم لوگ اس کے بال نظر آ جائیں، تو یہ کام نہ کرنا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بالکل اس بات سے یہ ان باتوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے رونا حرام ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صحیح حدیث دکھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حمزہ علیہ السلام کی چیخ مار کے رویا ہے، اور انہوں نے بھئی امام حسین علیہ السلام پہ جو انہوں نے رویا ہے، وہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، مسند احمد میں چاپ دار الحدیث، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، بھلے یہاں پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہرحال یہ غم کی حدیث ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے واقعات سنتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سارے احادیث آپ کے کتب میں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں انہوں نے چیخ کے رویا ہے، یہاں تک کہ لوگ ان جی کی بالکل ہے آواز سر۔ سنتے تھے۔ جی بالکل سنتے تھے۔ تو یہ ان کی ماتم ہے، یہ نوحگری ہے، مصیبت سے پہلے نہ مصیبت کے بعد۔ مصیبت سے پہلے انہوں نے رویا، مصیبت کے بعد، اگر مصیبت سے پہلے انسان مثلا آپ کو پتہ ہے کہ آپ مثلا کوئی شخص مر جائے گا، اس پہ انسان اتنا نہیں روتا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک دفعہ سنتا ہے کہ وہ آپ مر گیا تو رونا تو زیادہ ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے نا۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت سے پہلے اس طرح چیخ کر روئے ہیں، تو مصیبت کے بعد تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ۔ جی سر، اوکے اوکے سر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔